السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں مسئلہ کا عنوان ہے کہ کیا تھوک اس کو نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک صاحب فون کر کے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں یہ مسئلہ کہ اگر کوئی صاحب روزے کی حالت میں اپنا تھوک نگل جائے، تھوک آ رہا ہے روزے کی حالت میں، بار بار آتا رہتا ہے، لوگ تھوکتے رہتے ہیں، تو اگر وہی تھوک اگر کوئی بندہ نگل جائے، پار کر لے، ان کر لے، تو کیا اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے اور شریعت اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ آپ یہ مسئلہ واضح فرمائیں۔ تو آپ بنے رہیں، فل ویڈیو دیکھیں، اسکپ کر کے نہ دیکھیں، انشاءاللہ مسئلہ سمجھ میں آئے گا، پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ روزے کی حالت میں کسی کا تو منہ سوکھتا رہتا ہے، یعنی پیاس کی شدت اتنی ہوتی ہے کہ منہ بار بار سوکھتا ہے۔ جیسے شوگر پیشنٹ جو لوگ ہیں، شوگر کے مریض افراد جو بھی اس کے شکار ہیں، ان کو دیکھیے گا اس کی زبان جلدی جلدی سوکھ جاتی ہے، چاہے وہ روزے سے ہو یا نہ ہو۔ رمضان کے علاوہ ادرس مہینے اگر ہوں تو اس میں بھی جو ہے نا کنڈیشن یہی ہوتی ہے کہ شوگر پیشنٹ جو بھی ہے، شوگر کے مریض جو ہے، اس کے زبان سوکھ جاتی ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کچھ لوگوں کو شدت کی وجہ سے بار بار جو ہے نا تھوک آتا ہے، پیاس لگتی ہے، تو کسی کا زبان تو سوکھ جاتی ہے، منہ سوکھ جاتا ہے، اور کسی کو بار بار تھوک آتا ہے، وہ تھوکتا رہتا ہے۔ تو پوچھنے والے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جو تھوک آ رہا ہے، اگر اس کو کوئی نگل لیتا ہے، چاہے جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں، تو کیا اس طرح سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو جان لیجئے کہ تھوک اگر بغیر کسی عمل دخل کے، یعنی جان بوجھ کے اگر وہ تھوک کو نگلتا نہیں ہے، بلکہ یوں ہی تھوک آ گیا اور اندر چلا گیا اس کا تھوک، یا نگل لیا، تو اس صورت میں اس کا روزہ بالکل بھی نہیں ٹوٹے گا۔ منہ میں تھوک آیا اور اگر نگل لیا، جمع نہیں کیا، بغیر اختیار کے، جان بوجھ کر نہیں، ویسے ہی اگر پار کر لیا یا نگل گیا یا نیچے اتر گیا، تو اس سے روزہ اس کا نہیں ٹوٹا، خراب نہیں ہوا، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کا تھوک آتا ہے اور وہ منہ میں جمع کر کے رکھتا ہے، اور جمع کر کے رکھتا ہے اور پھر اس کو نگل لیتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جی ہاں، غور سے سنیے گا، اس صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس سے اس کے روزے میں کراہت آ جاتی ہے، یعنی یہ عمل مکروہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ روزہ تو ہو جائے گا، لیکن اس کے روزے میں کراہت کے ساتھ، مال کراہت، یعنی ہر وہ عمل جس عمل میں کراہت آ جاتی ہے، تو اس سے سمجھ لیجئے کہ چیز کے اندر عیب اور خرابی آ جاتی ہے۔ تو جب آپ روزہ رکھ ہی رہے ہیں تو اچھی طریقے سے رکھیں، اور ایسی چیز جس سے کراہت لازم آتی ہے ان چیزوں سے بچے۔ بہرحال مسئلے کا خلاصہ یہی ہے کہ جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، یا منہ میں تھوک جمع کر کے نکل لے، پار کر لے، تو کسی بھی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بار بار تھوک آیا، جمع کر لیا، پھر اس کو نگل لیا ایک بار میں، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ مکروہ عمل ہے، اور مال کراہت اس کا روزہ ہوگا، روزہ ہو جائے گا، لیکن ایسا عمل صحیح نہیں ہے۔ اس سے روزے کے ثواب میں، روزے کے طبیعت میں، روزے کے روح میں کمی آ جاتی ہے۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔